اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 27 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 28 اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کی ترجمہ اور وضاحت، اور اس کے بعد اصول کافی کی احادیث کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 28 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ تکرار کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا، کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ 27 تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 میں اور اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کے، مومنوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کا ایک پہلو بیان کیا گیا، اور جو مکمل تصویر ہے ایک مسلمان کے، ایک مومن کے غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کی، وہ چند مقامات پر قرآن میں جو اس موضوع کے بارے میں آیات آئی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے پوری تصویر سامنے آتی ہے۔ اور جو عام طور پہ یہ ہے کہ عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے عوام الناس کے ذہنوں میں، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ ایک جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دونوں پہلو الگ الگ بیان کیے۔
کہ دوستی کون سی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور کن حالات میں منع کیا گیا ہے، اور کون سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو اور اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا تو دین کی تبلیغ کون کرے گا، اگر فارمولہ یہ ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم نظر آئے اس سے برا سلوک کرنا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن نہیں ہو، تم بھی ان کے ساتھ بالکل صحیح رہو، ایسا کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ قریبی دوستیوں سے منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تمہارے دشمن ہیں، یعنی تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان سے تم نے دوستی کیوں کرنی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو عوام ہوتی ہے وہ کسی بھی دین سے خطے سے تعلق رکھتے ہو، عام طور پر وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہر دین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کا کام ہی لڑائیاں کروانا اور نفرتیں بھڑکانا ہوتا ہے، تو ان کے اثرات پھر اس دین کے لوگوں پر بھی جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں انسان دیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں سورہ آل عمران کا نزول ہے، اور یہ زیادہ تر یہود اور نصارہ، یہ جو تیسرے جز میں ہے سورہ آل عمران کا حصہ، یہ زیادہ تر یہود اور نصارہ مسیحیوں کے بارے میں اس کے اندر گفتگو ہے۔ تو مدینہ میں کیونکہ یہودی بھی رہتے تھے اور اوس اور خزرج کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے بہت پرانے تعلقات تھے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ۔ اب یہودی کیونکہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، ریشہ دوانیاں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ رابطے میں تھے، تو مسلمان اپنی سادگی میں ان کے ساتھ بڑی اسی طرح کے قریبی تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 28 میں اس معاملے کو زیر بحث لایا ہے، ڈسکس کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ لا يتخذ، نہ بنائے، مومن المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، یہ توجہ سے سن لیں۔ اس لفظ کا ایک اصل اور بنیادی معنی ہے، باقی جتنے معنی ہیں اس کے وہ اسی سے پھوٹتے ہیں۔ اصل معنی ولی کا دو افراد کا آپس میں ولی ہونا، ایسا قرب دو افراد کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، ایسا قرب کے درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو، یہ ولی کا معنی۔ اب اسی سے دوسرا لفظ جو ہے وہ مولا بھی بنتا ہے۔ مولا عربی زبان میں غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، کوئی تیسرا ان دونوں کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اس معنی میں جو آقا کہے گا، مالک کہے گا وہ کرے گا، کسی اور کا بیچ میں آرڈر نہیں مانے گا۔ اسی طرح دوست کو بھی، قریبی ترین دوست، جگری دوست، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو بھی ولی یا مولا کہتے ہیں۔ یعنی ایسی دوستی اتنی پکی ہے کہ کوئی تیسری چیز اس کے اندر آ کے حائل نہیں ہو سکتی۔ مثلا اتنے قریبی ہیں کہ کوئی ایک کے کان میں بات کرے اس کے خلاف مثال کے طور پر، تو وہ حائل نہیں ہونے دیتا، بیچ میں کریک نہیں آتا، دراڑ نہیں پڑتی۔ تو قریبی ترین دوستی کو بھی، اس کے لیے بھی یہ ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حاکم کے لیے بھی مولا کا لفظ یا ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
حاکم اور محکوم کا کیا رابطہ ہے کہ جو حکم دینے والا کہے گا وہ محکوم جو اسے اپنا حاکم مانتا ہے، اپنا سردار مانتا ہے، وہ اس کی بات کے مقابلے میں کسی اور چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا. کوئی اور چیز بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی، نہ کسی اور کا خوف، نہ کسی چیز کا لالچ، نہ کسی اور کا حکم، نہ کسی اور کا تقاضا. تو اصل معنی کیا ہے؟ دو چیزوں کا ایسا قرب، ایسا قریبی تعلق کہ تیسری کوئی چیز ان کے درمیان حائل نہ ہو سکتی ہو. باقی سارے معنی جو ہے غلام والا، حاکم والا، پکی دوستی والا، وہ اسی بنیادی معنی سے پھوٹتے ہیں. اب آپ دیکھیے، انسان جب کسی کو بہت ہی قریبی دوست بناتا ہے، اس سے اپنے راز شیئر کرتا ہے، اپنے مسائل شیئر کرتا ہے، کہیں اور کوئی بات ہوئی ہو ان سے شیئر کرتا ہے، تو مسلمان بھی اپنی سادگی میں اپنے وہ جو پرانے یہودی وغیرہ دوست تھے ان سے آ کے باتیں کر دیتے تھے. تو یہاں پہ اللہ نے ان کو منع فرما دیا، اور بڑی سختی سے منع فرما دیا. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی اگر تم نے پکی دوستی کرنی ہے، قرب بھی رکھنا ہے، تو پھر مومن مومنوں کے ساتھ رکھ. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس بھائی بھائی. ایک ہی رشتہ اللہ نے پسند فرمایا مومنوں کا کہ آپس میں بھائی بھائی. تو مومنوں کو چھوڑ کر تو پھر مانا نہیں ہے غیر مومنوں کو تم اپنا قریبی دوست بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لا یتخذ نہیں ہے، یعنی آرڈر ہے، نہ بنائیں مومن کافروں کو اولیاء. ولی کی جمع معنی میں نے آپ کو بتا دیا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ. اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. تمہاری وہ حساس انفارمیشن، تم سے باتیں پوچھیں گے، وہ تو دشمن ہے، سازشیں کرتے ہیں. تو تم اپنی سادگی میں میرا بڑا پکا دوست ہے، پہلی بات اسی کو جا کے بتانی میں نے. آج اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آج یہ پلان بنایا، آج یہ ہو گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایسا کرنے والے کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو جس نے بھی ایسا کیا اس کا اللہ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں. پھر الا، مگر یہ کہ ایک استثناء کیا جا رہا ہے، ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن وہ کس لیے؟ ظاہری طور پر. الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ ان سے ایک طرح سے بچاؤ کرنے کے، ان کے شر سے بچنے کے لیے. یہ وہی چیز ہے جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں. البتہ تقیہ کے بارے میں سورہ نحل میں آیت ہے کہ جسے مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. حضرت عمار یاسر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. ان کے والد کو قتل کر دیا مکے میں، ان کی والدہ کو قتل کر دیا، پھر ان کو بھی مارتے تھے، کہتے تھے کہ رسول اللہ سے برات کا اظہار کرو، برا بھلا کہو. تو اتنا زیادہ تشدد کیا گیا، مارا گیا کہ عمار کے منہ سے نکل گیا. اور پھر عمار کی حالت بری ہو گئی کہ میں نے کیا بات کر دی ہے. تو پھر قرآن میں آیت اتری کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اور یہ تقیہ کی آیت، تقیہ قرآن کا موضوع ہے. اللہ نے فرمایا جہاں پر بلا وجہ جان چلی جانی ہو، بلا وجہ شریر لوگوں نے تنگ کرنا ہو، تو وہاں پر تقیہ کیا جائے. مثلا آپ اپنے ایک جگہ، ایسی جگہ پر اپنے عقیدے کا اظہار کر دیں جہاں صرف لوگوں نے آپ کو تنگ ہی کرنا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حق و باطل کی وہاں جنگ نہیں ہے، صرف آپ کو ہی مار پڑنی ہے، تو یہاں آپ کی جاب چلی جائے گی مثال کے طور پر. تو وہاں پر پھر کہا گیا کہ تقیہ کیا جائے. الا ان
تتقو، تتقو یہ توجہ فرمائیے وہی تقوی ہے اصل میں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ بچنا. پھر اس کا ایک استعمال وہ ہے جسے ہم تقیہ کہتے ہیں، وہ بھی بچنے کے لیے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، تقوی کا معنی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں، تقوی کا معنی اصل میں ڈرنا نہیں ہے، اصل میں ہے بچنا ہر چیز سے جو نقصان دے سکتی ہو. اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کہ جس پہ مثلا اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا وعدہ کیا یا وہ ناراض ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی. ورنہ تقوی کا معنی بچنا، بچاؤ کرنا، احتیاط کرنا. الا ان تتقوا منہم تقاہ، ان کے شر سے بچنے کے لیے، کہ اگر ان کو پتہ چلے گا اگر وہ تم ایسا نہیں کرو گے تو ان سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو تم ایسے ہی اظہار کرو جیسے کوئی معاملہ نہیں. اب ظاہر ہے یہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، لیکن کیوں آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ چھوٹ جس وجہ سے دی جا رہی ہے اسی وجہ سے ایسا کرنا. یہ نہ ہو کہ باقی مسلمانوں سے کہو میں تو بچنے کے لیے کر رہا ہوں لیکن تمہارا دل ہی ادھر لگتا ہو. تو معاملہ تمہارا فیصلہ پھر جس نے کرنا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے. عام مسلمان سمجھ بیٹھیں کہ یہ اوپر سے کر رہا ہے، تم دل سے کر رہے ہو، ان سے دوستیاں، تمہارے بڑے گہرے رابطے ہیں ان سے، تو عام مسلمانوں کو تو ظاہر کا پتہ ہوگا لیکن اللہ کو دل کا حال پتہ ہوتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی اگر تم یہاں پہ اس معاملے میں چکر بازی کر لو گے تو پلٹ کر تم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے محتاط رہنے کا کہہ رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے. آیت نمبر 28 کا ترجمہ میں یہاں سے پڑھ کے تکرار کر رہا ہوں. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں. انہوں نے ترجمہ کیا سرپرست والا، ٹھیک ہے. یہ سرپرستی کا معنی بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی قرب سے، یعنی اپنے امور گویا کہ ان کے سپورٹ کر دینا. جو قریبی ترین ہوتا ہے پھر انسان اسی کی بات مانتا ہے. اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر تم، بریکٹس میں لکھا ہو، اگر تم ان سے بچنے کے لیے، اور بریکٹس میں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، اگر تم ان سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو، تو وضاحت کے لیے بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. انہوں نے بریکٹس میں غضب کا لفظ یعنی مراد سمجھائی ہے. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ عذاب دے گا، پھر سزا دے گا. اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس آیت پر جو قبلہ شیخ محسن علی نجفی اعلی اللہ مقامہ، ان کا جو حاشیہ ہے وہ بھی میں، تاکہ مزید بات واضح ہو جائے، پڑھ کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. آیت کا مضمون یہ ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. یعنی مومنین اور کفار کے درمیان ولایت کا رشتہ نہیں ہے، یہ ولایت یہیں سے ہے. ولایت کی تعریف یہ ہے کہ باہمی نصرت اور حمایت کا گویا یہ ایک معاہدہ ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہیں. یہ جو ایک دین میں ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی ان کی صلح اور جنگ ایک ہو. جس سے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح، جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ، یہ ولایت.
یہ ولایت صرف مومنین کے درمیان آپس میں قائم ہے، حتیٰ کہ عصر رسالت میں یہ ولایت مومنین کے درمیان بھی اس وقت تک قائم نہ ہوتی تھی جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ سورہ انفال کے آخر میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں لیکن انہیں ہجرت نہیں کی، یعنی وہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں تمہارے ساتھ، تو ان کے ساتھ تمہارا ولایت کا رشتہ آپ دیکھیں کتنا محکم ہے، یعنی جو تم نے کیا وہ بھی وہ کریں، جتنا نقصان ہو جائے۔ یہ ولایت، نعرے کا نام ولایت نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا ولایت نہیں ہے۔ نعرہ ہو ولایت امیر المومنین کا، یعنی میں جڑا ہوا ہوں مولا سے، جو مولا کا آرڈر میں کروں گا، لیکن اگر کام دیکھے جائیں تو پتہ چلے کہ جڑا ہوا تو کیا ڈسکنیکٹڈ، نیٹ ورک ہی نہیں ہے اس کا، وہ والا۔ مولا کی طرف سے کال آئے ناٹ ریسپونڈنگ، آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کرتا۔ خوب، حتیٰ کہ عصر رسالت میں یہ ولایت مومنین کے درمیان بھی اس وقت تک قائم نہ ہوتی تھی جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ اس قسم کی ولایت اور باہمی حمایت کہ جس سے جنگ و صلح ایک ہو جائے، اس قسم کا عہد مومنین اور کفار کے درمیان قائم کرنا منع ہے۔ عموماً اولیاء کا ترجمہ دوستی کیا جاتا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قرآن کفار کے ساتھ ہر قسم کے انسانی تعلقات کو ممنوع قرار دیتا ہے اور انسانوں میں نفرت کا درس دیتا ہے، حالانکہ اسلام ان کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کل مسلمانوں نے ایک اور چیز بھی ایجاد کر لی اپنی پستی کی وجہ سے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے، کہ جن اسلام دشمنوں سے تجارتی تعلقات ہوں ان سے بھی قریبی تعلق، ٹھیک ہے نا، ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ وہ بے شک مسلمانوں کو مارتے رہیں، ہماری تجارت جو ہے وہ چمکتی رہے۔ یہ فلسطین کے معاملے میں ایک اسلامی ملک کہ جو اسلام کے چیمپئنز میں سے ایک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت سخت بیانات اس کے خلاف بنیامین نتنیاہو، اس کسائی کے خلاف، جلاد کے خلاف بڑے سخت بیان دے۔ تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ انہی دنوں میں اس ملک کی تجارت اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ترقی کر گئی۔ عجیب، یہ معجزات ہیں جو آج کل مسلمان دکھاتے ہیں، انبیاء بھی نہیں دکھاتے تھے۔ سب کچھ کر لیتے ہیں اپنے مطلب کا، جب سارا کچھ کر لیں پھر اس کے بعد اسلام کے لیے بیان داغ دینا کافی ہوتا ہے، تبھی رسوا ہو رہے ہیں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 29 میں یہی موضوع جاری ہے۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ، تخفو مخفی کرنے سے، اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے۔ صدور صدر کی جمع، صدر اصل میں سینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تم جو تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپا لو، اوپر سے کہو میں تو بچنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اصل میں صدقے واری ہو جاتے ہو اپنے کافر دوست پر، اس کے محبت میں آگے بڑھ جاتے ہو۔ تم چھپاؤ اپنے سینوں میں، او تبدو ہو، یا واضح کرو، چھپاؤ یا ظاہر کرو، فرق نہیں ہے۔ یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ نہ صرف یہ کہ تمہارے سینوں میں کیا، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ اسے سارا پتہ ہے، تو دوسرا جب وہ پکڑ کرے گا تو یہ جو تمہارے دوست ہیں یہ نہیں بچائیں گے، وہ پھر پکڑ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ گرفت کرے گا
تو تمہیں دیکھیں ایک عام معنی ہوتا ہے آیت کا واللہ علی کل شیء قدیر یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، عام معنی ہے، لیکن جب کسی خاص جگہ پہ آتا ہے تو پھر اس کے کانٹیکسٹ میں اس کا معنی ایک خاص اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر چھپاؤ گے یا بتاؤ گے وہ سب جانتا ہے، جانتا بھی ہے، اور اگر اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں اپنے عذاب سے کہ مت کرنا یہ کام، تو پھر جب وہ پکڑنے پر آئے گا تو پھر یہ جو دوستیاں جو تم نے قائم رکھیں دین کے دشمنوں کے ساتھ، پھر یہ دوستیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 29 کے ترجمے کی تکرار، کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، نیز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آیت نمبر 30، وہی بات گویا کہ جاری ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ وہی مومنوں کو چھوڑ کر دین کے دشمن قریبی دوستیاں قائم کرنا، ان کی باتیں ماننا، جس کو سرپرستی کا معنی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے۔ پہلے فرمایا تھا نا کہ اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے، اپنے عذاب سے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم تجد کل نفس، جس دن پا لے گا ہر نفس یعنی ہر انسان، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، محضرن، حاضر شدہ، سامنے دیکھے گا اپنے، جو جو اعمال اس نے کیے ہوں گے، محضر حاضر کیے جانے سے یعنی اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو برائی کی ہوگی اس نے، اسے بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ تو اگر تمہاری یہ دوستیاں ہیں تو پھر اس دن تمہیں اللہ دکھائے گا کہ تم نے مومنین کو دھوکہ تو دیا، لیکن آج تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ وہاں والے فائدے جو تھے وہ تم نے لے لیے، چلے گئے، اور آج کا نقصان تمہارے سامنے ہے، دائمی نقصان۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہوگی یعنی اس کو بھی حاضر دیکھ لے گا، تود، شدت سے چاہے گی، تود کا لفظ وہی جسے مودت کہتے ہیں، تود، بڑی شدت سے چاہے گا اس دن انسان۔ یہ اللہ پہلے ہی تصویر سامنے رکھ رہا ہے کہ اس دن تم چاہو گے کوئی ہیلا ہو جائے اس سے بچ جاؤ۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، شدت سے چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان جو اس کے سامنے حاضر ہو گئی ہے بہت بڑی کوئی دوری ہو جائے۔ یہ قرآن نے مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں کہ قیامت کے دن انسان یہ چاہیں گے۔ کبھی فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو مجھے پہلی موت آئی تھی اسی نے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوتا، اس حساب کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو بہت سارے ایسے جملے جو نافرمانوں کے منہ سے قیامت کے دن نکلیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہاں پر اس کی کیفیت بیان کی ہے، تود، شدت سے چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ، یعنی اس کے درمیان اور اس کے اس عمل کے درمیان، امدن بعیدن، بہت دوری ہوتی، بہت ہی کوئی لمبا فاصلہ ہو جائے،
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تکرار ہے، پہلے بھی گزر گیا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، اور یہ ڈرانا بھی اللہ کی مہربانی کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اگر بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ جس سے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لے گا اور پیار والے لہجے سے نہ مان رہا ہو، تو ماں یا باپ کہتی کہ مثلاً پھر میں ماروں گا تمہیں، تمہارا مثلاً فلان چیز لے لوں گا تم سے، جو کسی بھی انداز میں دھمکی دیتا ہے۔ یہ دھمکی نادان بچے کو ہو سکتا ہے بری لگے، لیکن جس کی زبان سے یہ دھمکی نکل رہی ہے، جس دل سے نکل رہی ہے، وہ دل اس بچے کے بارے میں مہربانی سے بھرا ہوا کہ تاکہ یہ بچ جائے اس خرابی سے۔ تو تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن میں دھمکیاں ہیں ان کی بنیاد یہی ہے، کیونکہ حقیقت میں واللہ رؤوف بالعباد، رأفت شدید نرمی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف ہے۔ رأفت وہی نرمی، مہربانی، یہ معنی رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک آپ کو نقطہ خدمت میں عرض کر دوں، یہاں سے ذہن میں آ گیا کہ جو لوگ جنہوں نے کبھی قرآن نہ پڑھا اور دین کا تصور یا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا تصور وہی ہو جو تقریروں میں سنا ہوا، تو بعض اوقات جب وہ اتفاق سے حادثاتی طور پر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو چونکہ کئی دفعہ یہ تجربہ مجھے ہو چکا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو ان سے جب ملاقات ہو تو ان سے پوچھیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو قرآن پڑھنا، تو کئی جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ قبلہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے۔ ڈاڈا سمجھتے ہیں؟ بڑا سخت ہے۔ توجہ فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن تو شروع سے اللہ کا یہی تعارف کروا رہا ہے، آپ کو کیوں ڈاڈا لگ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ نے رحمان شروع ہی اپنا پہلا تعارف کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عام رحمتوں والا، خاص دائمی رحمتوں والا۔ فرسٹ امپریشن ہی اللہ نے اپنا رحمتوں سے، تمہیں کیوں سخت لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں جو پہلا بتایا گیا تھا وہ غلط بتایا گیا تھا۔ وہ جو پہلے تصور ہے اللہ کا تمہارے ذہن میں، وہ قرآن کے تصور سے میچ نہیں کر رہا۔ اس لیے انسان کو لگتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میری من گھڑت مثال ہے، کہ انسان کو بعض اوقات جب وہ خود ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو ٹھیک والا بھی ڈاڈا لگتا ہے۔ تو کچھ بچے تھے، ان کا امتحان قریب آیا بورڈ کا، تو انہوں نے محنت شروع کی، پڑھنے کی محنت نہیں، ایگزامینر کو پیسے دینے کے لیے پاکٹ منیاں جمع کرنے کی محنت شروع کی، بچت شروع کی کہ سال بھر جمع کریں گے، پھر جو بھی ایگزامینر آئے گا اس کو ہدیہ دیں گے، پھر وہ نرمی کرے گا۔ بعض لوگوں کو یہ نرمی کی توقع ہوتی ہے۔ تو ان کا خیر بورڈ کے دفتر میں رابطہ تھا، انہوں نے اس سے کہا ہوا تھا بندے سے کہ جو ہمارا ایگزامینر ہو پھر تم نے پہلے بتانا ہے جب وہ آ رہا ہو، تاکہ ہم پہلے ہی بات چیت کر لیں۔ تو دن جب قریب آئے تو انہوں نے فون کیا بورڈ کے دفتر میں، جو ان کا رابطہ تھا، اس سے پوچھا کہ پتہ چل گیا کون ہے ہمارا ایگزامینر؟ اس نے کہا پتہ چل گیا۔ اب ذرا سنیے گا ہماری اصطلاحات، جب ہمیں یہ اصطلاحات ایسے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر اللہ نے ڈاٹا لگنا ہی ہے۔ اس نے کیا کہا؟
اس نے کہا کہ بالکل پتہ چل گیا، بہت اچھا آدمی ہے۔ ان بچوں نے پوچھا کہ بہت اچھا آدمی کیسے؟ کہتا ہے جو دو گے لے لے گا چپ کر کے، یہ بھی اچھائی ہے، زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، جو دو گے بہت اچھا آدمی لے لے گا۔ بچے بڑے خوش ہو گئے کہ بہت اچھا آدمی، بڑا نرم دل ہے۔ لیکن اس سے خبر دینے والے سے غلطی ہوگی، مکس اپ کر گیا۔ جو بندہ آ رہا تھا وہ ایماندار تھا، اصولوں کا پابند، رشوت نہیں لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ان کے علاقے میں آ گیا تو پتہ چل گیا ان کو کہ آ گیا فلانی جگہ پہ رہائش پذیر ہے، تو بچے اس سے ملنے گئے، ہدیہ ساتھ لے کر گئے۔ جب اس کے سامنے بیٹھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سر کیسے ہیں آپ، خیریت ہے؟ سر ہمارا ایگزام ہے، آپ آئے تھے، ہم نے کہا آپ کی زیارت ہو جائے پہلے ہی، ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو تنگی شنگی ہو، کوئی خدمت ہو، ہمیں بتائیے گا۔ اس نے کہا نہیں بیٹا بالکل آپ کی تیاری شیاری، سر بالکل تیاری ہے بالکل۔ تو پھر بہرحال ہمت کر کے ایک نے کہا سر وہ آپ نے اتنی زحمت کرنی ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو ہدیہ ہی پیش کر دیں۔ تو اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو سر آپ خود دیکھ لیں۔ تو اس نے کھولا، بیچ میں پیسے تھے، وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ غلط انفارمیشن کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نرم آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو پہلے دن سے ایماندار تھا، رشوت دینا ایک غلط کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے آ کر پیسے آفر کرو، رشوت آفر کرو، نکل جاؤ یہاں سے اور یہ ساتھ لے جاؤ اپنے، اور میں تمہیں اس دفعہ چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تم سب کو تمہارے پیپرز پہ مثلاً وہ کر دوں گا، تم فیل ہو جاؤ گے، پیپر نہیں دینے دوں گا میں تمہیں۔ باہر آ کے کہتے ہیں اس نے تو کہا تھا یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو بڑا ڈاڈا ہے۔ ڈاڈا ہے بے ایمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنَبِّئْ عِبَادِي، اے رسول یہ بڑی خبر میرے بندوں کو دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا، رحمتوں والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ، اور جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا شدید ہے۔ ہم کہتے ہیں آدھا والا میٹھا والا پیس کاٹ کے ہمیں دے دو، باقی نہ دو، وہ اوروں کے لیے۔ تو جب ایک سائیڈ بیان ہوتی رہتی ہے، چونکہ پبلک کو یہ سائیڈ پسند ہوتی ہے زیادہ، پھر یہی بیان ہوتی ہے، بعد میں جب اللہ کا اپنا بیان پڑھتے کہتے ہیں یہ تو بڑا ڈاڈا ہے، یہ تو بڑا سخت ہے۔ تو یہ سٹوری میں نے آپ کو اس لیے سنائی، اصل میں اللہ کی معرفت اس کے اپنے کلام سے۔ اس حد تک ائمہ نے اپنے فرامین میں علیہم الصلاۃ والسلام یہ تعبیرات استعمال کی ہیں کہ اگر کوئی اللہ نظر نہیں آتا آنکھوں سے، لیکن بصیرت سے یعنی دل کی آنکھ سے اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے اپنی آیات میں اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ اس کی آیات میں دیکھو اللہ کیسا ہے، ادھر ادھر سے کہ کیسا ایگزامینر آ رہا مت پوچھو، اللہ کی اپنی آیات میں دیکھو۔ جو چٹ پٹی تقریروں میں سنا ہوا ہے، شعر و شاعریوں میں مولا علی سنا ہے، اس کو کمپیئر کرو نہج البلاغہ میں جو مولا علی ہے اس سے، پتہ چلے گا کتنا فرق ہے۔ پھر آپ کی مرضی، پھر وہاں کہیں گے مولا علی بڑا ڈاڈا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری اور آپ کی تو مجال نہیں ہے۔ وہ جو معروف خط ہے جو مولا نے مالک اشتر کو، وہ خط نہیں ہے، ہدایت نامہ ہے، جب مصر کا گورنر بنایا تھا، وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ پورا کا پورا اس پورے خط میں مالک اشتر کو دھمکیاں دی ہوئی کہ اگر اس معاملے میں کوتاہی کی تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور جو مجھ سے اوپر ہے اس کے سامنے تو تیری قدرت بھی کوئی نہیں۔ وہ پھر جو جب ظالموں کی گردنیں توڑتا، ایسے الفاظ مولا مالک اشتر کو کہہ رہے ہیں، اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ تم قبر میں جاؤ تو صحیح، یوں آئیں گے مولا نکال کے لے جائیں گے، پوری سٹوری بتاؤ، سب کو لے جائیں گے۔ وہ بے ایمان بھی خوش ہوتا رہے کیونکہ میں بیٹھا ہوں اس محفل میں، میں بھی، لہٰذا مجھے بھی مولا نے نکال کے لے جانا ہے۔ یہ دھوکہ بازی ہے، چاہے اللہ کے بارے میں ہو، چاہے رسول اللہ کے بارے میں ہو، چاہے مولا علی کے بارے میں ہو، اور اس کا نتیجہ انسان کی کرپٹ ہو جانا ہے، اسے ڈر ہی نہیں اللہ کے عذاب کا۔
چونکہ اس کو کنفرم ہے کہ مجھے چھڑوا لیا جائے گا، میں تو خاص پارٹی ہوں. سمجھتے ہیں اللہ کی پارٹی بھی پاکستانی سیاسی پارٹیوں جیسے کہ تم ادھر آ جاؤ، پھر اگر تم نے کوئی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی بھی کی، اپنی حکومت ہونی ہے، اگر تمہیں پکڑنے آئیں گے فرشتے، پیچھے سے فون آئے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اپنی پارٹی کا بندہ. جیسے تھانے میں فون چلا جاتا ہے، ہاتھ ہولا رکھنا، FIR نہیں کاٹنی ابھی، یہ اپنا بندہ ہے. سمجھتے ہیں اللہ کا سسٹم یوں ہے. بے ایمان بندہ ہر چیز چاہتا ہے، بے ایمانی والا سسٹم یوں ہر جگہ پہ. تو یہ دھوکہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 30 کا ترجمہ تکرار کر دوں. اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی. اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. انہوں نے ترجمہ وہ ہو کی جو ضمیر ہے پروناؤن ہے اس سے مراد دن لی ہے. ٹھیک ہے، عمل بھی ہو سکتا ہے، دن بھی ہو سکتا ہے. جب سامنے دیکھے کہتا ہے یہ دور ہوتا مجھ سے، یا کہے گا کہ مثلا یہ دن ہی بہت دور ہوتا، آتا ہی نہ. اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. غضب بریکٹ میں ہے چونکہ قرآن میں غضب کا لفظ نہیں ہے. قرآن میں کیا لفظ ہے؟ نفسہ، یعنی اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس نے پہلے ہی بتا دی یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، اس کا نتیجہ خطرناک ہے. بندہ پھر وہی کام کرے کہ بڑا غفور الرحیم ہے، کہتا اب میں غفور الرحیم نہیں ہوں، تم فراڈ کرتے ہو، تم نے چکر بازی، یعنی تمہارا جہاں میری نافرمانی کا دل کرتا ہے وہاں کر لو، اور مجھے تم کہہ رہے ہو میں بڑا غفور الرحیم ہوں. میں نے بتایا ہوا ہے کس کے لیے غفور اور رحیم ہوں، اور بتایا ہوا تھا کہ کس کے لیے میں شدید العقاب ہوں. تمہاری مرضی تھی تم نے کون سے کام کیے ہیں، غفور الرحیم والے یا شدید العقاب والے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 31. قل ان کنتم تحبون اللہ. بہت اہم موضوع ہے اس آیت کا بھی. اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے تحبون، حب رکھتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یہ اردو میں ہم جو محبت کا لفظ بولتے ہیں یہ وہی حب ہے. کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے حب رکھتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری بات مانو، مجھے فالو کرو. اتباع یعنی پیچھے پیچھے چلنا، یعنی اطاعت کرنا. یہ کیا معاملہ تھا کہ مثلا اہل کتاب انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نہ بھی مانیں، ہم موسیٰ نے ہمیں اللہ سے محبت، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے ہمیں اللہ کی محبت سکھائی، ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سچے محبوں کو اپنی محبت کے جھوٹے دعوے داروں سے الگ کر دیا. اللہ سے محبت کا دعویٰ کب قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ جب اس محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں. اور یہی فارمولہ آپ رسول کی محبت پہ اپلائی کر لیں، یہی فارمولہ آپ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب لوگوں نے یہ باتیں شروع کی اہل کتاب نے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو. یہ کرو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اگر یہ نہیں کرو گے لگے رہو، اتباع نہیں کرو گے رسول کی. وہ جواب شکوہ میں ہے نا، ایک اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جواب شکوہ میں کہ
طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. رجب آ گیا، شعبان، پھر ماہ رمضان. تب یعنی تمہاری آزاد طبیعت، تم جب دل کیا کھایا، انجوائے کرو، پیا. طبع آزاد، تمہاری آزاد طبیعت. طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. صبح آج کل کی سردی میں خاص طور پر، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید ذکر کیا ہو، ایک ایران کا پہلوان تھا، وہ ویٹ لفٹنگ کا ورلڈ چیمپئن تھا. تو اس سے ایک دن انٹرویو والے نے پوچھا کہ سب سے بھاری وزن تمہیں کب لگا؟ تو کہتا ہے فجر کے ٹائم کمبل کا وزن. سردیوں میں فجر کی نماز کے ٹائم کمبل جو ہٹانا ہے وہ اس سے اٹھانے سے زیادہ وزنی ہے. ٹھیک ہے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں ہم کہ کتنا وزنی ہے، یا وزنی ہے یا انشاءاللہ وزنی نہیں ہے. ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. تو جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ جب جوان ہوتے ہیں تو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اماں ابا نہیں مان رہے ہوتے، تو جو زیادہ ہوتی ہے وہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی یوں ہی ہے، محبت کا یہ اصول ہے. اگر ہمیں اپنی خواہشات سے محبت زیادہ ہے، کہتے ہیں اہل بیت سے محبت ہے، کوئی شک نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی گناہ سے، ورنہ چھوٹ جاتا ہی ہے. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ناپسند ہے. تو جو محبت طاقتور، یہ لہذا آپ کو پتہ ہے مودت کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی کا ہے. محبت، مودت، وہ حب سے ہے، یہ ود سے ہے. ٹھیک ہے، مودت شدید محبت کہتے ہیں، جو بندے کو اٹھا کے کھڑا بھی کرتی ہے، پھر چلاتی بھی ہے، حرکت میں بھی لے آتی ہے. اور عام محبت ہو سکتا ہے محبت ہو لیکن بندہ اٹھے ہی نہ، دل ہی نہ کرے، اس کا دل میں ہو کہ بڑی اچھی چیز لیکن ادھر حرکت نہ کرے. لیکن مودت کہتی ہے اٹھو، بیٹھنے نہیں دیتی، حرکت کراتی ہے. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربانی، یہ کیا ہے؟ مودت فی القربہ. مانو بات ان کی، یہ وہی آیت کہہ رہی ہے تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو. میری بات مانو گے یحببکم اللہ، تو اس کے نتیجے پھر کیا نکلیں گے؟ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو گناہ تم نے کر دیے تو انہیں معاف بھی کرے گا. مجھے فالو کرو گے تب. واضح قرآن، یعنی کچھ چیزوں کے اللہ نے کہا یہ تم کرو گے، نتیجے میں یہ کروں گا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کا تقاضا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور جو نتیجہ ہوتا ہے کہتے ہیں یا اللہ دے، یعنی میں نے پیمنٹ نہیں کرنی، تو زمین میرے نام کرا دے، تو کریم ہے. اوکے بھائی، ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ اس ڈیٹ کو تو نے اتنے پیسے دینے ہیں تو میں زمین تیرے نام کروں گا. میں تجھے پیسے نہیں لایا لیکن آپ تو کریم ہے نا. کہتے نہیں، کریم نہیں ہوں، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تو سب جانتا ہے کیوں نہیں پیمنٹ لایا تو، کیونکہ تو نے 2 نمبریاں جوا کھیل دیا تو نے پیسوں سے. وہ کہہ رہے میں بڑا غریب آدمی جو پیسے جمع نہیں کر سکا، جبکہ وہ سامنے والے کو پتہ ہے جوا کھیلا ہے اس نے، سامنے والے کو پتہ ہے سیرے کرنے چلا گیا دوستوں کے ساتھ، سارے پیسے اڑا کے آ گیا، اب کہہ رہا ہے میں بڑا غریب ہوں، تو کریم ہے دے دے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کو تو سارے فراڈ پتہ ہے کس نے کیا 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 نہیں کیا. تو ہم قرآن مجید میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے قرآن کو اللہ اور بندے کے درمیان عہد نامہ، ایگریمنٹ کا نام دیا، اور کہا اس کو پڑھو. اللہ نے تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے، کچھ چیزوں کے تم سے تقاضے کیے ہیں، اور کہا جب تم یہ کرو گے تو مجھے ایسا پاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے. ہم اپنے والا کام کریں ہی نا، اور اس کے بعد کہیں کہ تو غفور الرحیم ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم جتنے بھی گندے ہیں تو تیرے نبی کے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہے گا کہ تم میرے نبی کی ہو کے اتنے گندے تھے کیسے؟ پہلے یہ تو بتاؤ یہ ہوا کیسے؟
میرا نبی تو اتنا یعنی میرا اطاعت گزار، میرا فرما بردار، تم اتنے کرپٹ کہاں سے نکل آئے؟ کس نے تمہیں کہا کہ تم میرے نبی کی ہو؟ میری تو ساری مخلوق ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ یہاں پر اب واللہ غفور الرحیم، باقی آیت ہٹا دو، ذکر نہ کرو، اللہ غفور الرحیم کاٹ کے اس کو الگ کر کے بتا دو، یہ خیانت ہے۔ اور اللہ تو ہے ہی بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت والا۔ میں ترجمے کی تکرار کر دوں، کہہ دیجئے اگر تم، آیت نمبر 31 ہے، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ شیخ محسن نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حاشیے میں یوں لکھا ہے، محبت اگر سچی ہے تو محبوب کے حکم اور اشارے کا بےتابی سے انتظار کیا جاتا ہے۔ جب محبوب کا حکم سنتا ہے تو محب کیف و سرور کی حالت میں آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے جلدی جلدی کرو، تھکتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے ما احب اللہ من عصاہ، اس نے اللہ سے محبت نہیں کی جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مراد یعنی جو عادی ہے، انسان سے کمی کوتاہی سستی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی شک، عادی دیدہ دانستہ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پہ ترجیح دینے والا، اس کو محبت نہیں ہے اللہ سے۔ اس نے اللہ سے محبت نہیں کی جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ میں اگلی آیت کا صرف ترجمہ پڑھ دوں، باقی 15 منٹ میں حدیث بیان کروں گا۔ اس آیت کو ہم انشاءاللہ دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ یہی بات جاری ہے، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، سن لیں۔ کہہ دیجئے اللہ، یعنی اللہ اپنے رسول سے فرما رہے اے رسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پس اگر وہ لوگ روح گردانی کریں، یعنی اطاعت کی طرف نہ آئیں۔ اب جملہ دیکھیں کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ نافرمانی کو کفر کہہ رہا ہے۔ ہم آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، یہاں پر دو قسم کے کفر ہے، ایک اعتقاد اور عقیدے میں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اور ایک کفر ہے در مقام عمل، بات نہیں مانتا، ویسے کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ شیطان والا مسئلہ ہے کہ تو ہی رب ہے، تیری عزت کی قسم، لیکن میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو یہ جھلک ہے کہ انسان دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی کرے، پھر کہے تو ہی رب ہے، تو نے ہی بخشنا ہے، زہر پیے اور کہے تو نے ہی مجھے زندہ رکھنا ہے، تو اگر چاہے تو میں زندہ رہوں گا۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ تو ہم بہرحال آیت نمبر 31 پر سورہ آل عمران کی آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی یہ درس ہوگا۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، اور مجھے کہا گیا انتظامیہ کی طرف سے اگلے ہفتے کا جو درس ہے انشاءاللہ وہ 4:30، چونکہ مغرب تھوڑی اور آگے جا رہی ہے تو 4:15 کی جگہ 4 کی جگہ آگا نہیں بیٹھے ہوئے، 4:30 کا انہوں نے 4:30 بجے 4 کی جگہ 4:30 بجے درس ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جنید بھائی 4:30 بجے ہے نا، نیکسٹ ویک 4:30 بجے۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر، آپ کو یاد ہوگا باب الاخلاص 11واں باب ہے کتاب الایمان والکفر کا۔ اس کی ہم حدیث نمبر 5 پڑھ چکے تھے، حدیث نمبر 6 ہم نے پڑھنی۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، قال، امام نے فرمایا، ما اخلص عبد
الایمان باللہ 40 یوماً، امام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی 40 دن 40 یوماً 40 دن اخلص خالص کر دے، پیور کر دے، کس کو؟ الایمان، خالص کر دے ایمان کو، باللہ، اللہ پر. اور راوی کہتا ہے او قال، یا امام نے یہ فرمایا تھا اخلص کی جگہ اجمل، ما اجمل عبد، اجمل وہی جمیل سے ہے، خوبصورت کر دے اپنے ایمان کو. اور یہ دوسرا جو اجمل کے بعد لفظ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، یعنی 40 دن اللہ کی یاد میں گزارے. تو اللہ کیا اسے عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ چند چیزیں اسے عطا کرے گا. فرمایا الا زہدہ اللہ عز وجل فی الدنیا، اللہ دنیا میں اسے زہد عطا کر دے گا. زہد کا کیا مطلب ہے؟ زہد یعنی دنیا کی محبت اس کے دل سے اللہ زائل کر دے گا. یہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں، زہد کا معنی رہبانیت نہیں ہے، اس میں فرق کرے. رہبانیت کیا ہے کہ انسان معاشرے کو چھوڑ کر کنارہ کش ہو جائے اور کہے جی یہ تو گندی دنیا ہے، ہم جا رہے ہیں باہر بیٹھیں گے اللہ اللہ کریں گے، اور کچھ عرصے بعد پھر لوگوں کے چندے پہ گزارا ہو رہا ہوتا ہے، ان سے ہی پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ آ کے مجھ سے بھوک مروا جاؤ، بڑی برکت ہوتی ہے، تو ان کے مال پہ گزارا کر رہا ہو. تو اس کی شدید مذمت ہے. زہد کا معنی ترک دنیا نہیں ہے بلکہ ترک حب دنیا، دنیا سے محبت نہ ہو. انسان محنت کرے، کمائے، زیادہ کمائے، کس نیت سے کمائے؟ یعنی قرآن محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں یہ تصور ہے کہ انسان محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، کس جذبے سے کما رہا ہے؟ کہ میں اللہ کی رضا خریدوں گا اس سے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اللہ مومن کا ہاتھ پھیلا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں ہاتھ نہ پھیلاؤں کسی کے آگے، اور پھر میرے پاس زیادہ ہوتا کہ میں زیادہ اللہ کی رضا. کتنے ایسے کام ہیں جو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، دوسرا بندہ نہیں کر. انفاق، قرآن بھرا پڑا انفاق کون کرے گا؟ وہی جس کے پاس ہے وہی خرچ کرے، جس کے ہے ہی نہیں وہ کیا خرچ کرے گا؟ انفقوا فی سبیل اللہ. پس زہد سے مراد دنیا کی محبت، کیونکہ دنیا سے جب محبت ہوتی ہے پھر وہی اللہ کی محبت پہ غالب آ کے کھینچ لیتی. ایک ہے تنخواہ، ایک ہے شرینی جو رشوت کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کی محبت کہے گی تنخواہ، تو شرینی عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اگر محبت ہے دنیا سے وہ کھینچ لے گی، اور اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر وہ کھینچ لے گی اپنی طرف. تو یہ زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کروانا شروع کر دے. اور یہ دنیا سے مراد ہر چیز ہے. قرآن کے بڑی عجیب تعبیرات ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہے تمہاری، کہ ان کی محبت میں تم اللہ کے حدود کراس کر جاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اور خطرناک، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک تمہارے ازواج میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارے ازواج، یہ ازواج سے یاد رکھیں، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، زوج کہتے ہیں اس کو. اور یا ایھا الذین آمنوا یعنی مرد عورتیں سب شامل، سب سے خطاب ہے
کہ تمہارے جو زوج ہیں ان میں بھی اور تمہاری اولادوں میں بھی تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ کتنے گناہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو انسان یا بیوی کی محبت میں یا شوہر کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں کیا کچھ کر، زیادہ تر تو بندے جو حرام کھاتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے کہ اپنا بنانا ہے تاکہ میرے بیوی بچے آرام و آسائش سے رہیں، دوسروں کا بیڑا غرق کر دو، دوسروں کو لوٹ لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بلنٹ یعنی بڑا اوپن کیا فرما رہے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو ان کی محبت میں۔ تو یہ سب چیزوں کو ملا لیں، جو چیز بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں مخالفت میں تقاضا کرے، وہ جو بھی ہو وہ یہی ہے، وہ دشمن ہے، وہ دنیا ہے۔ تو جو 40 دن ایسا کرے گا، خالص اللہ کی یاد میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی جو محبت ہے اس کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ ایک، دو، وَبَصَّرَهُ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اور اللہ اسے دکھا دے گا اس دنیا کی بیماری بھی اور اس کی دوا بھی۔ یہ بیماری وہ نہیں ہے کہ اسے پیٹ کے درد کی دوائی پتہ چل جائے، اس کو کینسر کی دوائی پتہ، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ مرض وہی روحانی امراض ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو بیماریاں لگ کے انسان کو تباہ کر دیتی، اللہ دکھا دے گا یہ بیماری، یعنی چیزوں کی حقیقت دکھا دے گا، یہ بیماری ہے اور اگر لگی ہو تو یہ دوا ہے اس کی۔ وَبَصَّرَهُ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اور اللہ اسے دکھا دے گا اس دنیا کی بیماریاں بھی اور ان کی دوا بھی۔ وَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ اس کے قلب میں حکمت کو، دانائی کو ثابت کر دے گا۔ یعنی یہ خالص 40 دن، یہ چلہ یہیں سے نکلا ہے، لیکن آئمہ نے تو یہ والا چلہ بتایا تھا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے یا پتہ نہیں پانی میں گھس گئے، اتنی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے چلہ کیا تھا، نچلا دھڑ مچھلیاں کھا گئی، پھر بھی کھڑے رہے، سبحان اللہ۔ ایسی سٹوریوں پہ عوام چلتی ہماری۔ یہ والا چلہ کیا کبھی کسی نے؟ 40 دن خالص اللہ کی یاد میں مثلا۔ یاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آگے آئے گا، اللہ کے ذکر کا باب آئے گا۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ وہاں فرماتے ہیں کہ ذکر، حقیقت ذکر یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے۔ حقیقت ذکر بڑی سخت چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی حرام اور حلال کا موقع ہے تو اللہ کو یاد کر کے رک جاؤ، اگر حرام ہے تو مت کرو، اگر حلال ہے تو آگے بڑھاؤ ہاتھ پھر۔ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ مراد ہے۔ 40 دن پورے لگا دے اللہ کی، مثلا اللہ کی یاد میں رہنا، کوئی اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ اس کو یہ نتائج دے گا۔ یہ چلہ، یہ 40 سے ہی چلہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے چلے کوئی قبرستان میں چلہ کر رہا ہے جا کے، کوئی دریا میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کوئی غار میں گھسا ہوا ہے، ایسے کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اتنا نہیں ہے جتنی سٹوریاں ہیں، جتنے خواب ہیں، جتنے شعر ہیں، اور ان پر ہمارا دینی تصور مبنی ہے۔ قرآن و حدیث اتنی نہیں ہے۔ وَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ، اور اگلا نتیجہ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اور اللہ حکمت اس کی زبان پہ جاری کر دے گا، یعنی اس کی باتیں بھی پھر دانائی والی ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جب دل میں حکمت ہے تو منہ سے لغویات تھوڑی نکلیں گی، پھر وہ منہ سے بھی دانائی والی باتیں کرے گا، وہی جو اس کو تجربہ ہوا ہے اور جو چیز اس کو عطا ہوئی ہے، پھر وہ لوگوں سے بھی جب گفتگو کرے گا تو پھر اسی طرح کی گفتگو کرے گا۔ اس کے بعد امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ثم تلا، پھر امام نے تلاوت فرمائی، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو بنا لیا معبود، بنی اسرائیل کا قصہ ہے، سینالهم غضب من ربهم، ان قریب ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب آئے گا۔
غضب ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب توجہ کریں امام آیت سے نتیجہ کیسے نکال رہے. اور دنیاوی ایک تو غضب آئے گا اللہ کا, دوسری چیز کیا ہے, ذلۃ فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں ذلت آئے گی اس پر, دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوگا جیسے مسلمان ہو رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, اور ہم افترا کرنے والوں, افترا گھڑنا, جھوٹ بولنا, اور ہم افترا کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے. عربی میں جزا اچھے برے دو, اچھے کام کی اچھی نتیجہ وہ جزا ہوتی ہے, برے کام کی جو سزا ہے اسے عربی میں جزا ہی کہتے ہیں, سزا عربی کا لفظ نہیں ہے. ہم افترا کرنے والوں کو, کیا کیا تھا افترا بنی اسرائیل نے؟ بچھڑے کو کہا تھا یہ اللہ ہے, یہ رب ہے, یہ افترا تھا. تو جب انہوں نے افترا کیا, دین میں اللہ کے نام پر اپنے پاس سے گھڑ کے بات بنا لی, تو اللہ نے فرمایا ایک تو اللہ کا غضب ان پہ ان قریب آئے گا, اور ایک دنیاوی زندگی میں بھی ذلت آئے گی ان پر. اب یہ آیت امام نے تلاوت فرمائی اور پھر اس کا نتیجہ یوں بیان فرمایا. اگلے لفظ یہ ہیں روایت کے, فلا ترا, یہ فے اسے عربی میں کہتے ہیں جو جس کے بعد نتیجے کا ذکر کیا جاتا ہے, پس تو, فلا ترا تو نہیں دیکھے گا, فلا ترا پس تو نہیں دیکھے گا, صاحب بدعت, کسی بھی صاحب بدعت کو, الا ذلیلا, مگر ذلیل کرے گا اللہ اس کو. جس نے بھی دین میں نئی نئی چیزیں گھڑنا کیا ہے, یعنی اللہ رسول نے یہ حکم دیا ہے. امام فرما رہے ہیں جس نے بھی دین صحیح جگہ سے نہیں لیا, اپنے پاس سے چیزیں گھڑ لی, فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا, تو نہیں دیکھے گا صاحب بدعت کو مگر ذلیل. وَمُفْتَرِيًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا ذَلِيلًا, اور تو نہیں دیکھے گا اس شخص کو جس نے اللہ پر افترا کیا, یا اللہ کے رسول پر افترا کیا, یا اللہ کے رسول کے اہل بیت پر کوئی چیز گھڑ دی جو انہوں نے نہیں کہی ہوئی, مگر ذلیل, اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا. بچھڑا بدعت بھی تھی اور افترا بھی تھا. بچھڑے کی پوجا شروع کر دی کیونکہ سامری نے معجزہ کر دیا تھا, اس بیچ میں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی, ٹھیک ہے, تو لوگوں نے کہا یہ تو معجزہ ہو گیا. پبلک کی یہ حالت ہوتی جیسے ابھی گلی کوچوں میں معجزے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ معجزے کا فائدہ کسے ہوتا ہے, جس کی جگہ پہ معجزہ ہو اس کا بھی چندہ باکس خوب بھرتا ہے, وہاں پہ منتے ہیں تو مرادیں ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو چیز اللہ رسول اہل بیت سے ثابت نہیں ہے, امام فرما رہے ہیں تو اہل صاحب بدعت کو ذلیل دیکھے گا, اور جو بھی افترا کرتا ہے اللہ پر یا رسول پر یا اہل بیت رسول پر, اس کو بھی تو الا ذلیلا, اس کو بھی تو ذلیل دیکھے گا. تو یہ چھٹی روایت تھی 11ویں باب کی, باب الاخلاص کی, کتاب الایمان والکفر میں, اور یہ اس باب کی آخری روایت تھی. انشاءاللہ ہم یہیں پہ تمام کر رہے ہیں, اور اگلا جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد, قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد کو توجہ سے, سنجیدگی سے پڑھنے کا, سمجھنے کا شوق اور رغبت اے پروردگار ہم سب کو عطا فرما, اور اپنی زندگیاں انہی کی رہنمائی کی روشنی میں گزارنے کی, اور اپنی اولادوں کی تربیت کا اہتمام کرنے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. پر محمد و آل محمد صلوات.